اللہ ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک پکے مسلمان نہیں ہو جب تک تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، تمہارے ماں باپ سے، ساری دنیا سے زیادہ محمد تمہیں محبوب نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم۔ یہ جو سورت تلاوت کی گئی یہ سورت مکی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور حضور کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جو اس وقت سرگنے اور سردار قسم کے لوگ تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے غیبت اور چغلی کرنا شروع کیا۔ اس میں آگے آگے اخنس بن شریک، ولید بن مغیرہ، یہ لوگ لوگوں کو ورغلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے۔ یہ ایک گھٹیا اور نچلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا تو پھر وہ پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں۔ سچے لوگ سامنے دلیل سے بات کرتے ہیں اور جو جھوٹے نکمے گھٹیا قسم کے گوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے بات کرتے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے ملاقات ہوتی تو حضور کو یہ طعنہ بھی دیتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا تو یہ جب حضور کو سامنے دیکھتے تو یہ لوگ حضور کو مذمم بولتے تھے۔ محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف ہی تعریف کی جاتی ہو، اور مذمم کے معنی اس کے بالکل الٹا ہے، جس کی برائی کی جاتی ہو۔ یہ حضور کو ایسے برے نام سے پکارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو گھر والوں نے، امی اور ابا نے بھی نام محمد رکھا ہے اور میرے رب نے بھی آسمان پہ میرا نام محمد رکھا ہے۔ اچھی بات ہے کہ یہ لوگ کیونکہ جو ہے وہ برائی سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ لوگ محمد بول کے برائی نہیں کرتے تھے، مذمم بولتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا نام وہ ہے ہی نہیں جس نام سے وہ مجھے ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ان کی برائی سے بچا لیا۔ تو یہ لوگ غیبت کرتے تھے، سامنے طعنہ دیتے تھے۔ غیبت کیا ہے؟ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کا تیرا ایسا ذکر کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، نہیں کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت بولتے ہیں۔ تو صحابی نے فرمایا ان کان فی اخی ما اقول یا رسول اللہ، اگر میں ایسی بات بول رہا ہوں جو حقیقت میں میرے اس بھائی میں ہے
یعنی جو ہے وہی میں بول رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہے فقد اغتبتہ، تب ہی تو غیبت کر رہا ہے، وَإِلَّا، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے اور تو عیب بیان کر رہا ہے، فقد بہتہ، تب تو اس پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ اس سے اور بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور تو بول رہا ہے۔ تو یہ ہے غیبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الغیبت اشد من الزنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں زنا گناہ ہے، کہا یہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کے گناہ ہے۔ آج پورا معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہے، ہر مجلس غیبت سے آباد ہے، ہر جو ہے بیٹھک جو ہے وہ غیبت سے آباد، جہاں بیٹھے تیری میری، جہاں بیٹھے سامنے آ گیا وہ آدمی تو اتنے پیار سے اس کو ملتے ہیں، جیسے ہی وہ چلا گیا اس کے چوپڑے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آج عادت ہو چکی ہے۔ اللہ حفاظت، فرمایا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا 26ویں پارے میں وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹو میں مت لگو، کسی کے پیچھے مت پڑو کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، یہ کس سے ملتا ہے، اس کے پاس پیسہ آیا تو کہاں سے آیا، اس نے گھر کیسے بنایا، بھائی اس نے گاڑی کدھر سے لے لی۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ یہ سب تیرا کام نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر میں اس کو جواب دینا ہے کہ وہ کہاں سے لایا، تو کیوں اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ بس ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہا نا لوگ آج کے زمانے میں اپنے دکھ سے دکھی کم ہیں، دوسروں کے سکھ سے زیادہ دکھی ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ دوسروں کے پاس کیوں گاڑی ہے، دوسروں کے پاس کیوں گھر ہے، دوسروں کے پاس کیوں جو ہے وہ عزت ہے، وہ اس سے دکھی ہے۔ اپنا گھر میں کھانا نہیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں، خود بیماری ڈائبٹیز ہے، اس کو شوگر ہے، وہ پریشان ہے پریشر سے، اس کو اس کی تکلیف نہیں ہے، دوسروں کی تکلیف ہے اس کو، دوسرا کھا کیوں رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، بھائی جاسوسی مت کرو۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت بتا دیا آپ کو کس کو کہتے ہیں، پیٹ پیچھے بات کرنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی قباحت اور برائی بیان کرتے ہوئے جو آگے جملے کہے وہ یہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا بھائی ہو مر گیا ہو اور اپنے مردار بھائی کے گوشت کو وہ کھائے؟ انسان سب سے بدتر بولے آدم خور ہے، انسان کا گوشت کھا جاتا ہے، وہی کتنا برا۔ پھر یہ کہ مردار کا گوشت، پھر اپنے بھائی کا گوشت، اللہ فرما رہے ہیں کیا پسند کرے گا؟ یعنی اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ بڑا جرم ہے اپنے مسلمان بھائی کے پیٹ پیچھے بات کرنا۔ دم ہے تو منہ پہ بول۔ اور یہ غیبت ایسی چیز ہے نا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے۔ وہاں فرماتے محدثین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لسان ہی و یدی، زبان سے اور ہاتھ سے، زبان کو پہلے لائے ہاتھ کو بعد میں لائے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ انسان ہاتھ سے اسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے جس سے وہ زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور زبان سے وہ کسی کی بھی چغلی کر سکتا ہے، بیٹھے پرائم منسٹر کی بھی کر دے گا، وہ دیکھتا نہیں ہے، زبان کسی کے سامنے بھی چلتی ہے۔ اس لیے کہا کہ زبان کی پہلے حفاظت کرو۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، لیکن مختصر، لمبا نہیں، 2 گھنٹے کا بیان نہیں، مولانا کو مائک مل گیا تو چھپتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں، مختصر میں بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
املک علیک لسانک، بھائی اپنی جو زبان ہے نا اس کو کنٹرول میں کر لے، یہ سب سے بڑی نصیحت۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول میں کر، رہتی جنی جہاں بیٹھے پڑ 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 کسی نہ کسی کی بولتے ہی رہتا ہے، چپ رہتا ہی نہیں، جب تک کسی کی کھودے نہیں تو کھانا ہضم نہیں۔ حضور نے فرمایا تیرا علاج بھی ہے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں چپ چاپ بیٹھ جائے، باہر نکل ہی مت، کسی سے مل ہی مت کہ تو کسی کی برائی کرے، زبان کنٹرول میں کر، نہیں رہتی کنٹرول میں وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنا گھر پکڑ، بھائی گھر میں بیٹھ اور سوچ میں نے کیا غلط کیا، کیا اچھا کیا، دماغ دوڑا کہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے خطا پر گھر میں بیٹھ کر آنسو بہا۔ علاج بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے حدیث میں آیا کہ بھائی ایاکم والطرقات، راستے پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، چوراہے کو آباد مت کرو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بیٹھنا تو ضروری ہے، ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا آتے جاتے کو سلام کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، کسی کو راستہ کوئی بھٹک گیا ہے اس کو صحیح راستہ دکھاؤ، یہ تمہارا کام ہے۔ ہر ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، تو غیبت سے بچنے کا طریقہ بتلایا، غیبت کی قباحت بتلائی، مجلس کے آداب بتلائے۔ تو یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غیبت کرتے اور سامنے آوے تو تانا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں تذکرہ کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ نام لیتے تو غیبت ہو جاتی ہے۔ نام مطلق بولا، کفار ایسے تھے حضور کے پیٹھ پیچھے بات کرتے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی، بارش نہیں گرنے لگی، لوگ بہت پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ حضرت موسیٰ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دو اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے ہم کلامی کی، کہا تمہاری قوم میں بارش نہیں آ سکتی، کیوں یا اللہ؟ کہ آپ کی قوم میں ایک چگل خور رہتا ہے، جس میں چگل خور ہو اس قوم کے اوپر بارش نہیں آئے گی۔ ایک چگل خور سے پوری قوم پریشان ہے، یہاں تو چگل خوروں کا بازار گرم ہے، جدھر دیکھو ادھر چگلی، جدھر دیکھو ادھر غیبت، جدھر دیکھو ادھر برائی، جدھر دیکھو ادھر سکتا، جدھر دیکھو ادھر جگاڑ، جدھر دیکھو ادھر سود کا بازار۔ اچھا خاصا انسان نمازی ہے، سچ ایک دم اچھے لباس میں ہے، وہ بھی سود کی بات کرتا ہے کہ کتنا ٹکا آپ سے دم ہے۔ آج تو حرام خوری کو لوگ حرام خوری سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک پکے مسلمان نہیں ہو جب تک تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، تمہارے ماں باپ سے، ساری دنیا سے زیادہ محمد تمہیں محبوب نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تم کو تمہارے بچے سے، تمہارے ماں باپ سے اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہر مسلمان کو سب سے زیادہ نبی سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے کم، نبی سے زیادہ۔ اور اس کو جانچنا ہو تو کوئی انسان اگر اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو برا کہہ دے تو برداشت کر جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک دم نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، کوئی دین کے اس میں نہیں جڑتا ہے، لیکن ان کے سامنے اگر تم نبی کی برائی کر دو وہ چپ نہیں رہے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا، بولے گا بدو چالے پر نبی نہ خلاف نہیں چالے۔ کیوں؟ ہر ایک ایمان والے کے دل میں نبی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو فرمایا نبی سے سچی اور پکی محبت ہو، تو وہ لوگ غیبت چگلی کرتے تھے، تو اللہ نے اس میں اس کا بیان دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے بات کرنے کا عادی ہو، لمزہ اور جو تانا دینے کا عادی ہو، الذی جمع مالہ وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہا۔ مال جمع کرتا ہے، کماتا ہے اور گنتے رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ مال سے میں بچ جاؤں گا، مال ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اصل میں ان کے پاس اخنس بن شریک، ولید بن مغیرہ، یہ سب پیسے والے تھے۔ وہ سوچتے تھے حضور کو تانا دوں گا، حضور کو ستاؤں گا تو ہمارا کون کیا کر لے گا۔ ان کو یہ مال پہ گھمنڈ تھا، تو اللہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے اللہ وہ یہ سوچ رہا ہے، یہ گمان کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگیز ایسا نہیں ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بھی ضرور ان کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو اسے چورا چورا کر دے گی، چورا چورا کر دینے والی ایسی آگ جو ہڈی کو جلا کر ٹکڑا کر دے۔ اللہ پھر نبی سے پوچھتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، پتہ ہے آپ کو وہ ہڈی کو ٹکڑا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک پہنچنے والی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، اور چہار جانب سے آگ اس کا احاطہ کرے گی، بڑے لمبے لمبے ستون میں کی شکل میں، جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں ایسے آگ ان کو اپنے اندر میں لے لے گی اور بند کر دیا جائے گا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کہا نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جس کو اللہ سلگائے گا، جس کو اللہ جلائے گا۔ کہتے ہیں اصل میں گرمی جو ہے وہ تین طرح کی دنیا میں ہے۔ ایک گرمی تو آگ کی ہے، ہر کوئی جانتا ہے اس کی تپش کو۔ ایک گرمی سورج کی ہے، جب سورج قریب آتا ہے تو انسان پریشان ہونے لگتا ہے۔ ایک گرمی انسان کی جسم کی ہے، جو بخار کی شکل میں انسان اندر سے تپتا ہے۔ یہ تین قسم کی گرمی ہے، لیکن یہ بخار والی جو گرمی ہے وہ مسامات کے ذریعے پسینے کی شکل میں جب وہ دوا کھاتا ہے تو ایک وقت کے اندر وہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے، وہ گرمی اندر نہیں رہتی۔ آگ کی گرمی، سورج کی گرمی اور بدن کی گرمی، بدن کی بھی گرمی وہ مسامات سے پسینے کے ذریعے باہر نکلتی ہے، لیکن اللہ کی جو سلگائی ہوئی آگ ہے، کہا انسان جہنم میں جائے گا، وہ جلے گا، چمڑیاں جل جائے گی، ہڈیاں جل جائے گی، پھر بھی اس کے دل میں اس کا کڑھن اور اس کی تکلیف کا احساس رہے گا۔ اللہ کی آگ وہ اندر دل تک، وہ باہر نہیں نکلے گی آگ، وہ اندر جلتا ہی رہے گا، جلتا ہی رہے گا۔ اس کو کہا التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو انسان کے جسم تک، اندر دل تک پہنچنے والی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے آپ کو چغلی سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، اپنے آپ کو غلط مجلس سے بچائیں۔ اور عام طور پر آج مسجدوں کو بھی لوگوں نے اسی کا اڈا بنا لیا۔ مسجد میں آئے تو آداب سے بیٹھے، مسجد میں ابھی ظہر میں داخل ہوا تو سارے کے سارے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے تو لائن سے لگتا قبلہ ادھر ہے۔ مسجد میں آئے تو صف اولا میں بیٹھے، صف اولا بھر گئی تو ثانی میں بیٹھے، ثالث میں دیوار سے ٹیک لگا دیا، بڑوں نے لگایا تو بچے بھی لگا رہے ہیں، سب ٹیک لگا۔ جماعت کی 2 منٹ کی تیاری ہے اور پوری مسجد ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دنیا کی بات زمین مسجد کے اندر اس کے جو ہے مقبول کئی نیکیوں کو خاکستر کر دیتا ہے۔
اس لیے مسجد کو تلاوت سے، ذکر سے، نماز سے، صلاۃ التسبیح سے، اوابین سے، چاش سے، اشراق سے، اس سے آباد رکھیں۔ مسجد کو دنیا کی بات سے آباد نہ رکھیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس پتہ نہیں نیکی مقبول ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ہماری کون سی عبادت قبول ہے کون سی نہیں ہے، جو ہے وہ بھی دنیا کی بات کر کے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بھائی مسجد کے اندر آوے تو آداب سے آوے۔ کسی آفس میں جاتے ہیں اور ابھی جانا ہے صاحب کے پاس تو لائن میں کیوں میں کھڑا ہے، ادب سے ذرہ بھی ہلتا نہیں، موبائل سائلنٹ کر دیا ہے اور سکون کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ صاحب نمبر نہیں لگائے گا۔ سب سے آسان گھر کس کا؟ اللہ کا۔ کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ اس لیے بھائی مسجد کا بھی ادب کریں، قرآن کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، دین اسلام کی باتوں کا ادب کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ آج سے جو ہے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راتوں میں اعتکاف اسی وجہ سے کرتے تھے کہ کوئی ایک رات جو افسوس اور قلق تھا صحابہ کو کہ وہ 950 سال جی رہے تھے، اتنی لمبی لمبی عمریں تھی، ہماری عمر کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے ایک راتیں ایسے دے دی ہے، اگر مل گیا تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں وہ گھومتے رہتی ہے۔ عام طور پر وہ 27 رات ہوتی ہے۔ عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر اس کے اندر جو ہے 9 حروف ہے۔ لیلۃ القدر، ما لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر 9 حروف ہیں، 9 تالی 27 ہوتا ہے۔ اس لیے غالب گمان یہ رہتا ہے کہ 27 کو بڑی رات ہوتی ہے۔ ایک قول علماء نے اس کا نقل کیا ہے۔ بہرحال لیکن تلاش ہم کو 21 سے کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو آج ہی سے ہر ساتھی، اعتکاف والے تو اعتکاف میں کریں گے، لیکن ہم اور آپ بھی اپنے اپنے اعتبار سے نماز پڑھے، جو ہیں روزہ تو رکھتے ہی ہیں، اور جو ہے خوب اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ پتہ نہیں یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، وہ آئندہ ہم کو رمضان ملتا ہے نہیں ملتا، آج تک جو عبادتیں کی اللہ قبول فرما، جو کوتاہی رہی اس کو معاف فرما، اور اے اللہ جس طرح رمضان میں تو نے سکون سے کھلایا پلایا، عزت سے رکھا، بغیر محنت کے تو دے رہا تھا، اے اللہ ہم کھلے آنکھ سے تیری رحمت کا نظارہ کر رہے تھے، اے اللہ پورے سال ایسی عافیت کا رزق عطا فرمانا، اے اللہ عافیت کا اور سکون کا جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ حلال رزق کھلاوے۔ ایسی جو ہے ہم سب مل کر دعا کریں گے بھائی، اللہ ہم سب عمل کریں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔